اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ انسانی معاشرے کا جو حسن ہے وہ ایک کامیاب خاندانی نظام سے وابستہ ہے، کیونکہ خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے اور والدین جو ہیں خاندان کے وجود بنانے میں ایک محرک، ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام ہی کی تعلیمات میں بار بار والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ، ان کی اطاعت، ان تمام باتوں پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ اطاعت والدین ایک مسلمہ حکم ہے، ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ والدین کی عظمت کو اولاد کے دلوں میں اجاگر کریں تو یقینی طور پر جب والدین اور اولاد کے حقوق اور دونوں کے اختیارات کو ایک دوسرے سے محبت کے تعلق میں ربط کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو معاشرہ از خود بہت زیادہ حسین ہو جاتا ہے، معاشرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور جناب والدین کا مقام اور مرتبہ، ان کی اطاعت، ان سے محبت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اطاعت والدین بھی ایک اہم فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج اسی تعلق سے گفتگو کریں گے، یعنی آج کا عنوان ہے والدین کا مقام اور مرتبہ۔ اسی تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات ہماری آج کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، وہ مہمان شخصیات جو یقینی طور پر ایسی گفتگو کرتی ہیں جو ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ مطالعے کی شوقین ہیں ماشاءاللہ، جو پہلی نشست پر مہمان تشریف فرما ہیں، اور یہ مطالعے کی آگہی، مطالعے کا شوق ان کی گفتگو سے بھی جھلکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز آپا مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں، شاد رہیے۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر تشریف فرما شخصیت ہیں، ان کا بھی ایک گہرا مطالعہ اسلامی تاریخ پر ہے۔ الحمدللہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، عمدہ گفتار ہیں، آئیے ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناہید آپا؟ اللہ کا احسان ہے۔ امتیاز آپا، جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کے بھی گوش گزار کیا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ آج کا ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں، اور جس طرح سے یقینی طور پر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہی آغاز کرتے ہیں، تو والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی سے پیش آؤ۔ آپ دیکھیں تو اسلام کا جو نظام ہے حقوق و فرائض کا ایک بڑا خوبصورت، متوازن اور معتدل نظام پیش کرتا ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو مغربی معاشرے میں تو خاندانی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں بڑا بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے، بچوں کو کیئر سینٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے، جس سے خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور کسی بھی قوم و ملک اور معاشرے کے لیے وہ خاندانی نظام بڑا اہم ہے، اور اس خاندانی نظام کے تحفظ کا دار و مدار والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر ہے، والدین کے حقوق کے تحفظ پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مواقع پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، جس میں سے میں نے سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ پڑھی کہ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے فوراً بعد حکم آ رہا ہے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہاں بھی وہی اسلوب ہے، اور پھر فوراً ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ احسان کے لفظ پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے اندر
ان کی معاشی نگہداشت بھی آتی ہے، ان کی معاشرتی نگہداشت بھی آتی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کو وقت بھی دینا ہے، ان کی دلجوئی بھی کرنی ہے، اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ اس ایک لفظ کے اندر اللہ نے اس ساری چیزوں کو سمو دیا۔ اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت کوئی کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، مگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور بے ادب ہے، تو اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ان میں سے وہ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب دیکھیں والدین کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کے سامنے تمہاری زبان سے اف تک بھی نہ نکلے، یہ سختی سے، درشتگی سے پیش آنا، لعنت ملامت کرنا یا برا بھلا کہنا یا ڈانٹنا نہیں، وہ تو بہت دور رہ گیا۔ ایک لفظ اف ہے، وہ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ وَلَا تَنْهَرُهُمَا، مت جھڑکنا انہیں، وہ جو کچھ بھی کرے۔ ہوتا ہے بزرگی کو پہنچ جائے بندہ، ضدی ہو گیا، چڑچڑا پن آ گیا اس میں، وہ ایک چیز پر بار بار اصرار کر رہا ہے جو شاید اس بزرگ کے لیے اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہو، مگر اولاد کا کیا فرض ہے کہ ان کے سامنے سختی نہیں کرنی، پیار محبت سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ساتھ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی بات کرو، پیار والی بات کرو، مہربانی والی بات کرو۔ جب بھی بات کرو تو تمہاری بات میں، تمہاری گفتگو میں، تمہارے الفاظ میں وہ مٹھاس ہو جو والدین کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اسی پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہو جس پیار اور محبت سے انہوں نے تمہیں پالا تھا۔ پھر یہیں تک نہیں، پھر آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دو من الرحمہ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلانا کیا ہے کہ ان کو سہارا دو، اور جب بھی اٹھنے لگے بیٹھنے لگے تو ایک پیار محبت کی اس حد تک تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ پھر ان کے لیے دعا بھی کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے صغیر سنی بچپنے میں مجھے پالا پوسا، تو آج ان پر رحم فرما۔ یعنی دعاؤں میں بھی انہیں یاد رکھنا ہے، خیال بھی ان کا رکھنا ہے، ہر طریقے سے یہ تمہارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا قالا ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر اس نے تیسری بار پوچھا ثم ایون، پھر اس کے بعد تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ علماء کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی ترجیح دی گئی ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ ایک شخص آتا ہے جہاد پر جانے کی اجازت مانگتا ہے، آپ پوچھتے ہیں والدین زندہ ہے تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنا نازک معاملہ ہے والدین کے تعلق سے، اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے امتیاز آپا نے ارشاد فرمایا نا کہ اف تک نہ کہیں، یہاں تو بلند آواز میں بات کی جا رہی ہے، جھڑکا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے ڈاکٹر صاحبہ کہ والدین سے محبت کی اہمیت اور اس کی عظمت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اس تعلق سے ہی بتا دیجئے، اور ان کا احترام کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہو؟ تو ہمیں سب قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی تعلیمات ملتی ہیں، آپ اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے والدین کو زینب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین جنت کی سیڑھی ہیں، والدین کی خدمت، عظمت، اطاعت گناہوں سے کفارہ اور اصول جنت کا ذریعہ ہے۔ جب تم گرنے لگو اور تمہیں چوٹ نہ لگے تو سمجھ لو کہ والدین کی دعاؤں نے سنبھال رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں بادشاہت جو ہے وہ پیسے سے نہیں ملتی، والدین کے سائے میں ملتی ہے، کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر،
گھر سے جب نکلتا ہوں ماں کی دعائیں لے کر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نماز کے بعد سب سے محبوب عمل والدین سے نیکی ہے. حدیث ہے کہ جو اولاد اپنے والدین پر ایک نگاہ محبت بھری ڈالتی ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا سبحان فرمائیں اللہ، گے. سبحان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ادائے شکر کے حکم میں اپنے ساتھ انسانوں کے والدین کو بھی شامل کر لیا ہے گا اور ارشاد ہوا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز نام لے کر میرا پکارتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا کہ ماں میں حاضر ہوں اور دنیا کو بتا دیتا کہ والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو یہی صلہ ملتا ہے. امام محمد بن سیرین کا معمول تھا کہ اپنی والدہ کے کپڑے دھوتے، ان کے سر میں تیل ڈالتے، ان کے لیے کھانا بناتے اور پلیٹ میں ان کے لیے سالن نکال کے رکھتے اور سامنے بیٹھ کر دیکھتے رہتے. لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کے لیے سالن تو پلیٹ میں نکالتے لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میری ماں کا نظر انتخاب کسی چیز پر پڑے اور میں اٹھا لوں، کہیں میں نافرمان نہ کہلاؤں. تو ہمیں والدین کی خدمت اور اطاعت دن رات کرنی چاہیے. جب ہم ان کے سامنے جائیں ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لیں اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں. ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تم بادشاہ بھی ہو جاؤ تو والدین سامنے سے آ رہے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں. اگر وہ پریشان ہوں کسی بات پر تو ہم ان کی دل جوئی کریں. اور جو والدین کی برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس کی کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت اطاعت میں گزاریں کہ ہم ان کے سامنے بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے جوان لڑکا اور اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے کون جا رہا ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آگے مت چلو، والدین کے آگے پاؤں نہ پھیلاؤ، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا. تو ہمیں والدین کے ادب احترام کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے محبت و شفقت والے انداز میں بات کرنی چاہیے تاکہ ان کا دل ہماری محبت میں ہمیشہ آباد رہے اور ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھیں تو ہم ان دعاؤں میں ضرور شامل ہوں. بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ عمل ایسا کریں، آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. آپ کا عمل ایسا ہو کہ از خود ماں باپ یا والدین کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. اور یقینی طور پر جو دعائیں نکلتی ہیں والدین کے دل سے جب، تو یقینی طور پر وہ عرش پر پہنچتی ہیں اور بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ والدین کا رشتہ، والدین کا تعلق ہی ایسا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ والدین سے قدم آگے بڑھا کر نہ چلو. آپ سوچیں احترام کا کیا عالم ہے کہ جہاد پہ جانے سے منع فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. تو کیا مقام اور مرتبہ ہے والدین کا، اس پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں. ایک وقفے پر جناب اس وقت ہمیں جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور آج عنوان ہے جناب والدین کا مقام اور مرتبہ. اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے. آج کی گفتگو میں مہمان شخصیات جو شریک ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. دونوں ہی کی جانب سے بہت پیاری گفتگو اور سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے اس عنوان کے تحت. امتیاز اپا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے تعلق سے ہماری سوسائٹی میں اتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس تعلق سے بھی کوتاہی برت رہی ہیں. اولاد کی جانب سے یقینی طور پر ہم اس طرح سے ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. جو کوتاہیاں اولاد کی جانب سے ہو رہی ہیں اس تعلق سے کچھ تفصیل بیان کیجیے گا ہمارے ناظرین کے سامنے. شکریہ زینب.
دیکھیں ہم ایک مادہ پرست معاشرے اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کو ہم مادیت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ تصور رکھنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ بچے کی پرورش اتنا سب سے مشکل مرحلہ ہے جس سے والدین گزرے ہیں. انہوں نے سب کو پالا پوسا ہے, انہوں نے ان کی تربیت کی ہے, کیونکہ انسان آسن تقویم ہے اور آسن تقویم کے لیے اس کی پرورش سب سے مشکل مراحل میں سے ہے. آج جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں تو مغربی معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں, خرابیاں پائی جاتی ہیں, ان میں ہم نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ وہ اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں, ان کے لیے بزرگوں کی وہ اہمیت نہیں رہی. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. بوجھ سمجھتے ہوئے ان کی ذمہ داری اٹھانے کو اولاد تیار نہیں ہو رہی. اور یہ سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ جتنے بھی اچھے ہیں, آپ کے بڑی آپ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں, بڑی آپ عبادتیں کرتے ہیں, یاد رکھیں اگر والدین کے معاملے میں کوتاہی کی تو اللہ رب العزت آپ کی عبادات اور آپ کے صدقات خیرات کو آپ کو منہ پہ دے مارے گا. کیونکہ یہ اتنی اہمیت ہے والدین کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی. پھر سیکنڈلی یہ کہ آپ دیکھیں تو ہر بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بیٹے کی ذمہ داری ہے اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, مختلف جملوں میں کہ فلاں بیٹا خوشحال ہے اسے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے, یا وہ دیکھ لے گا میں تو ان کے لیے دوائیاں لے کر آ رہا ہوں, اب خیال رکھنا ان کا کام ہے. اب ہمیشہ بیٹوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معیار کو مد نظر رکھیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وہ کیا پسند کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو اے سی چاہیے, ہمارے بچے تو عادی ہیں اس چیز کے, والدین نے تو سختی میں زندگی گزاری ہے, ان کے لیے پنکھا ہی کافی ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. تو آپ نے جو سہولتیں جو آسائشیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پسند کی ہیں اس سے پہلے آپ اپنے والدین کو فراہم کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچنا کہ دوسرا بیٹا کیا کر رہا ہے. ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا, ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اگر ایک بیٹا پوری طرح ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے تو تب بھی آپ بھی اس سے بڑھ کر کریں. جتنی زیادہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت گزاری کریں گے اتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہوں گے, آپ کی عبادات اور آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی. تو یاد رکھیں والدین کا درجہ اور ان کا مقام اور مرتبہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جو ہے کہ اگر ان کی صحت جواب دے گئی ہے, وہ چارپائی پر لگ گئے ہیں تو ان کی کیئر نہیں کی جاتی, ان کا خیال نہیں رکھا جاتا بالکل بھی. اور یہاں تک کہ بعض جگہ پہ تو بیٹیوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. تھوڑی سی مالی مدد کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے تو اس کی مالی مدد کر دی, اب ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ باپ کو سنبھالے, ماں کو سنبھالے. تو یہ سوچ اور یہ روش غلط ہے. خصوصی طور پر جو ان کی بیگمات گھر پر ہیں وہ ایسے لفظ بولتی ہیں, ایسے جملے بولتی ہیں کہ جس سے والدین سے دوری اختیار کرتے چلے جاتے ہیں بیٹے. تو یاد رکھیں ان بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر انہیں شوہر سے محبت ہے تو وہ شوہر سے جنت کو دور کر رہی ہیں. والدین دور ہو گئے تو جنت دور ہو گئی. تو یہ کیسی محبت ہے آپ کی اپنے شوہر سے کہ آپ اس کی جنت اس سے چھین رہی ہیں, آپ اپنے لفظوں کے ذریعے, آپ اپنے جملوں کے ذریعے. پھر ہوتا یہ ہے کہ باپ جب تک کمانے والا ہے تب تک تو اس کی بڑی ویلیو ہے, کیونکہ جب وہ آتا ہے تو پیسے لے کر آ رہا ہے. تو اگر وہ کمانے والا نہیں رہا, صحت اس کی جواب دے گئی ہے, تو اب کیا ہے کہ یہ ہر وقت کی جھک جھک, ہر وقت کا چڑچڑاپن, غصہ آ رہا ہوتا ہے, سختی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, درستگی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں, یہ دائمی زندگی کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی اولڈ ہاؤسز بنے جا رہے ہیں اور اولڈ ہاؤسز میں چھوڑنے کا ایک رواج بنا چلا آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو بعض بیٹے باہر چلے جاتے ہیں, باہر جا کر اچھا کما رہے ہیں, مگر ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے کہ والدین کا خیال وہ کیسے رکھے, ان کی خدمت کیسے رکھے. تو کسی میڈ کے سپرد کر دیتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ دن بھر میڈ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, اور بعض اوقات تو بیماری کی وجہ سے وہ بتا نہیں پا رہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں. آپ بادشاہ ہیں, بھلے وزیر ہیں, بھلے آپ کی بہت مصروفیات ہیں, مگر آپ کا پہلا فریضہ ہے کہ والدین کو وقت دیں, ان کی بات کو سنیں, سمجھیں, اور 70 بار بھی وہ پوچھیں تو 70 بار بسم اللہ کر کے ان کو جواب دیں. کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سینکڑوں بار بھی ایک بات کہتے تھے تو آپ یاد کریں ماں آپ کو چوم کر بار بار جواب دیتی. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ماں نہیں سو پاتی. تو آپ والدین کو کیسے بیماری کے عالم میں چھوڑ کر سکون سے آپ سو جاتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
معاشی اور معاشرتی دونوں حوالوں سے ان کی نگہداشت، ان کا خیال رکھنا فرض عین کی طرح سمجھیں۔ بے شک، اور یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذرا سے پیسے دے دیے والدین کو تو بس ہمارا حق ادا ہو گیا، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں بے شک اپنے سسرالوں میں یقینی طور پر مصروف ہوتی ہیں، یا شوہر کی طرف سے اگر سختی کا رویہ ہو اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح وہ والدین کا خیال رکھتی ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ ان کو پوچھتی ہیں، ان کو ہیلپ کرتی ہیں جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیں کہ والدین کی نافرمانی کے نقصانات دینی بھی اور دنیاوی بھی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، یہ ارشاد فرما دیں، اور اس حوالے سے شریعت میں کیا وعید بتائی گئی ہے، فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، جتنے والدین کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کا آنسو تمہارے دکھ میں نہ گرے ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی روزہ، نماز، حج، صدقہ، زکوٰۃ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برا سلوک کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کا رزق روک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں میں لٹکایا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس فارغ وقت ہو تو اپنے والدین کے ساتھ گزارا کرو، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت جہنم میں نجات کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد عذاب پا سکے، اور پروردگار عالم اسے ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو نافرمان ہوتی ہے گی۔ دیکھیے دینوی اور دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بہرا روی اور بھٹکتا رہتا ہے، اسے زندگی میں کبھی سکون اور خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، نہ یہ جنت میں پروردگار عالم اسے داخل کریں گے، نہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں، ان کی عمر میں کمی کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کو ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو ان کی نافرمان ہوتی ہیں گی۔ شریعت میں والدین کی نافرمانی کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں پروردگار عالم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو للہ جو اپنے والدین کی اپنی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا، اپنے والدین کی عبادت کا درجہ دیا گیا، اپنے والدین کی خدمت کریں، اطاعت کریں، ان سے شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ دیکھیے آخری عمر میں جب والدین ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں بچوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دروازہ ہوتا ہے اور راہ تکتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کب آفس سے آئیں گے، ہمارے بچے کب جاب سے آئیں گے، ہمارے بچے ہم سے شفقت سے بات کریں، ہمارے بچے ہمارا خیال رکھیں، ہمارے بچے ہم سے محبت سے پیش آئیں۔ اور محبت کے 2 بول جو ہیں آپ کے والدین کا دل رکھ لیتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی قدر کیجئے ان کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میری منت پوری ہو جائے گی تو میں خانہ کعبہ کو جا کر بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میری منت تو پوری ہو گئی لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں خانہ کعبہ جا سکوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ کہنے جاؤ گھر جاؤ اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ دو، سمجھ لو کہ تمہاری منت پوری ہو گئی ہے، سمجھ لو کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے بچوں کو بھی جب احساس ہوتا ہے جب وہ خود
خود والدین بنتے ہیں. بے شک کہ بھی ہم اپنے بچوں کو کتنا چاہتے ہیں، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو شادی کے بعد اتنی ہی محبت سے پیش آئیں، اتنی عقیدت سے پیش آئیں. ان کا چھوٹا سا خیال رکھنا، ان کی چھوٹی سی خوشی کا خیال رکھنا، میرا خیال ہے ان کی زندگی بھر کی خوشیوں سے بڑھ کر. بے شک. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ نے دنیاوی اور اخروی نقصانات آپ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، تو ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہیں. اگر والدین ہمارے پاس ہیں اور ان کی ہم نے خدمت نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت دنیا میں دکھا دیتا ہے اولاد کی صورت میں، یعنی جو رویہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اختیار کیا، آپ کی اولاد وہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گی. ہم نے تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لاکھوں روپے بیٹے کما رہے ہیں، 10 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، اور والدین سڑک پر بیٹھے ہیں، سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ دوسروں کے محتاج ہیں. یہ مطلب یہ رویہ کیسا رویہ، اور اس کے بعد آپ اس عیش و عشرت سے، وہ سکون سے، آرام دہ بستر پر آپ کو کیسے نیند آ رہی ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور بہت ہی زیادہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی بات ہے کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولادوں کی، ہم کہاں پر جا رہے ہیں، یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ ہمیں کہاں پر لے کر جا رہا ہے. خدارا اپنے والدین جو آپ کے پاس ہیں، اگر ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس ہے، تو ان کی ایسی خدمت کریں کہ جیسے ان کا حق ہے، کم از کم اس طرح سے خدمت کریں جیسا کہ خدمت کرنے کا حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات، مذہبی اسکالر آج کے اس بزم میں موجود ہیں. عنوان آج کا ہے جناب والدین کا مقام اور مرتبہ. اسی عنوان کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ امتیاز آپ بھی تشریف رکھتی ہیں، جس طرح سے نقصانات کی ابھی وقفے پہ جانے سے قبل بات ہوئی کہ دنیا میں ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے اگر ہم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا. حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں، کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. تو نقصانات کی بات ہوئی، وعیدیں بھی بتائی ڈاکٹر صاحبہ نے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ والدین کی فرما برداری اور خدمت گزار جو اولاد ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا صلہ ہے، اس پر بھی کچھ کلام فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وبالوالدین احسانا، تو آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں تو آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں، آپ رکھ ان کا خیال رہے ہیں، ان کی خدمت، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، ہما جنتک و نارک. یہ والدین ہی تو تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت کو پالو گے، اور اگر تم بے ادبی کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، تو وہی تمہارے لیے جہنم کا باعث بن جاتے ہیں. تو آپ والدین کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہی آپ کے لیے دائمی زندگی کی آسانیوں کا باعث بننے والی وہ شخصیات ہیں جنہیں آپ بالکل بدل نہیں سکتے. آپ دنیا میں دوست آپ بدل سکتے ہیں، مگر اپنے والدین کو آپ بدل نہیں سکتے. اور یہاں تک کہ اگر والدین گناہگار بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ایون یہاں تک کہ نان مسلم بھی ہیں، آپ نے اسلام قبول کر، پھر بھی حکم یہ ہے کہ وہ والدین ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں اور اس وقت تک ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ فوراً آئیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. پھر آپ علیہ السلام کو فرمانے مبارک ہے کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کے لیے موت کو آسان کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا. آپ دیکھیں تو موت کا مرحلہ آسان نہیں ہوتا، وقت نزا بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ان 3 باتیں کیا تھی کہ جس سے موت آسان ہو رہی ہے، جنت میں انسان داخل ہو رہا ہے. اس 3 باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی. کمزور پر نرمی کرو، والدین سے شفقت سے پیش آؤ، غلام سے اچھا سلوک کرو. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے موت کو آسان کر دیتی ہیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتی ہیں. پھر آپ علیہ السلام کو فرمانے مبارک کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں جن لوگوں کی،
ان میں بھی ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. جیسے مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اسی طرح والد کی دعا. اب آپ نے خیال رکھا، آپ نے ان کی ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے تو کیا ہوا، انہوں نے دعا دے دی. ان کی زبان سے، والدین کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا. آپ دیکھیں تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اویس وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں تو اتنا بڑا اعزاز صحابہ سن رہے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ اعزاز کیسے ملا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت جی جان سے کی، ان کا خیال رکھا، تو اللہ نے انہیں اپنی محبت سے نوازا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور غار کا جب دروازہ بند ہو گیا تو 3 افراد اندر ہیں. تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو تاکہ غار کا دروازہ کھل جائے. تو ایک شخص ان میں سے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، میں اپنے والدین کے لیے دودھ دوتا ہوں تو اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والدین سو گئے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، مگر میں نے والدین کے انتظار میں ساری رات کھڑا رہا کہ شاید کسی لمحے ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دودھ مانگے تو میں پیالہ پیش کر سکوں. تو اگر اے اللہ تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمارے لیے غار کا دروازہ کھول دے. تو جو ہی اس نے یہ بات کی تو غار کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا. اور یہ حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے یہ بات کہ آپ کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. آپ جب والدین کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں آپ کو جگہ جگہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے وہ دنیا کا ہر مرحلہ آسان ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں تو وہ تو مشہور ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ایک شخص آ کر کہتے ہیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں کا، اور 4تھی بار فرمایا تمہارے والد کا. تو ایک اتنا وہ حق رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی خدمت کریں، ان کی طرف دیکھنا، ایک وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا گویا ایک حج کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو محبت کی نگاہ ڈالتے رہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں نا. امتیاز آپا کہ اکثر ہم کسی پریشانی میں یا کہیں بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں. تو یہ والدین ہی ہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمہ وقت، چاہیں آپ کا رویہ کیسا بھی ہو، والدین آپ کے حق میں ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں. یہ وہ والدین ہیں جو یقینی طور پر ہمیشہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، اور والدین ہی وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ آپ کو خود سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ فرما دیجئے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب ایک رویہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے والدین حیات ہیں، ان کی زندگی میں تو آپ نے قدر کی نہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کے پیچھے روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کاش ایک بار، ظاہر ہے وہ چلے گئے اب تو دنیا میں واپس نہیں لوٹنا ہے، لیکن آپ اس پر پچھتاوا رہتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں آپ ان کی خدمت کر لیں؟ بالکل زینب، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمیں ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. دیکھیے والدین قدرت کا وہ انمول تحفہ ہیں کہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن والدین کی شفقت اور محبت کہیں بھی نہیں ملتی. اس لیے زندگی میں اپنے والدین کی قدر کریں، گیا وقت لوٹ کے نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رزق روک لیتا ہے. اور دیکھیے زینب، اولاد وہ وٹامنز ہیں جن کی ضرورت والدین کو جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، کہ ان کی ایک محبت کی نظر کے محتاج ہوتے ہیں والدین، ایک میٹھے بول کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے میٹھی انداز میں بات کرے. ہمارا بچہ، بوڑھا بچہ برابر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سب سے زیادہ ہم پر توجہ دے. تو اگر والدین جوان ہیں جب بھی آپ ان کی زندگی میں قدر کریں، اور والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کے حصے پر ہو چکے ہیں جہاں اپنے
اپنے کام وہ خود نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں. والدین ہماری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ نہیں گیا رسول اللہ، میں نے اپنے والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. جس طرح اس نے تجھے دودھ پلایا، محنت و مشقت سے اپنے پیٹ میں رکھا اور ساری تکلیفیں سہ کر اپنی پوری زندگی تیرے نام کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے بیٹا میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ تیرا والد کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، عمر کے حصے کو پہنچ چکا ہے جہاں یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ جب تم چھوٹے تھے تو اس کی ساری چیزیں تم خراب کر دیتے تو تمہیں شفقت سے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا. جا یہاں سے چلا جا، تو بھی اور تیری ساری چیزیں تیرے والد کی امانت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا بہت نافرمان تھا، تو جب اس کے بعد بہت بیمار تھا، جب اس کی بہت حالت غیر ہو گئی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام کہلوایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بوڑھی ماں کے پاس گئے، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں. کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا تو میرا بہت نافرمان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس کو آگ میں ڈال دو، جہنم کی آگ سے یہ آگ کم ہے. جیسے آگ میں ڈالنے کا وقت قریب آیا تو اس کی بوڑھی ماں کی ممتا جوش میں آئی. ماں اس چیز کا نام ہے، والدین اس چیز کا نام ہے، للہ ان کی قدر ان کی زندگی میں کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں آپ اسے آگ میں نہیں ڈالیں، میں صدقے دل سے 3 مرتبہ اس کو معاف کرتی ہوں. اور جب اس کی بوڑھی ماں نے اس کو 3 مرتبہ معاف کیا تو اس کی مطلب کہ موت جو تھی آسانی سے واقع ہو گئی. تو للہ سب سے یہی ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اپنی زندگی میں قدر کریں. والدین ہماری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہمارا مقام جنت ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں زینب، مکافات عمل، ساری زندگی وہ بھٹکتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ پریشانی میں گزرتی ہے، ان کی رزق کی تنگی ہوتی ہے، گھر میں ناچاتی ہو جاتی ہے، محبت کا نہ ہونا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں اولاد دیتے ہیں مکافات عمل، تو وہ بھی ان کی نافرمان ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہے، کہنے رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تلاوت و قرآن کے لیے ان کو ثواب کے ذریعے ان کو ثواب پہنچانا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو دیکھیے اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم یہ رویہ اختیار کر کے بھی اپنے لیے تھوڑی بہت نیکی کی راہ پا سکتے ہیں. تو للہ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح سے آپ دونوں گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، میں یہی چاہوں گی کہ اس تعلق سے جو ہماری بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، امتیاز آپا کوئی مختصر سا میسج، وقت بہت قلیل ہے، ایک میسج دے دیجیے. دیکھیے زینب، جس لمحہ ہمیں شعور آ جائے وہ لمحہ بڑا خاص ہے. اس لمحہ مخصوص کو پکڑ لیجئے اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے. یہ یہاں درس دینا یا بات کرنا اس لیے شاید کوئی رہنمائی لینے والا بے شک. جی آپا. دیکھیے زینب، دنیا میں عزت، دولت، توقیر، مرتبہ سب والدین کی دعاؤں کی تو فعل ملتا ہے. تو پروردگار عالم ہم اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت اور اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف بے کریں. شک. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. اور اگر والدین آپ کے موجود ہیں، والدین میں سے کوئی بھی ایک موجود ہے، تو آپ اپنے لیے اس بات کو خوش نصیبی جانیے، ان کو بوجھ نہ سمجھیے. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کی خدمت کا موقع دیا ہے. اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے، یہ سعادت آپ کو بخشی ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں. ان کے بوڑھے جب وہ ہو جاتے ہیں اس وقت میں آپ ان کا ساتھ دیں. جب یقینی طور پر جس وقت ان کو آپ کی شدید ضرورت ہے، والدین بہت کچھ نہیں چاہتے، صرف اس آخری وقت میں وقت چاہتے ہیں جو کہ اولاد کے پاس نہیں ہوتا. تو
وہ وقت دیجیے اپنے والدین کو جو وہ چاہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ بات کیجیے. آپ کسی بھی منصب پر ہیں، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کہیں پر بھی کسی بھی منصب پر موجود ہیں، لیکن آپ جب والدین کے پاس آئیں تو ایک بیٹے کی حیثیت سے آئیں. اپنے سر کو جھکا کر، اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے مت آئیں کہ میں تو بہت بڑا رئیس ہوں. اپنے والدین کے سامنے کاندھوں کو جھکا کر آئیں، ہاتھ باندھ کر ان کے قدموں میں بیٹھیں. تو وہیں آپ کو یقینی طور پر دنیا میں ہی وہ جنت جو آپ کمائیں گے وہ وہاں پر بھی آپ کو ملے گی. تو یقین جانیں کہ آپ جب ایسا کریں گے تو آپ اپنے دل کی کیفیت کو خود محسوس کریں کہ آپ کو کتنا قلبی اطمینان میسر ہوگا. اس اطمینان کو کبھی پریکٹس میں لا کر دیکھیے، کبھی پریکٹیکلی کر کے دیکھیے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. والدین جو آپ کو دنیا میں اللہ نے اس نعمت کے طور پر دیے ہیں، والدین کی قدر کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.